1878 میں جارجیا کے ایک غریب مگر مذہبی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے یوسف، اور آگے چل کر دنیا اسے جوزف اسٹالن کے نام سے پہچانتی ہے۔ بچپن میں اسے مذہب سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک عرصہ وہ کلیسا کے تربیتی اسکول میں پڑھتا رہا، پادری بننے کا خواہش مند بھی تھا، مگر پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اس کی راہیں خدا سے کٹتی چلی گئیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کتاب اس کے ہاتھ لگی جسے پڑھنے کے بعد کئی سادہ ذہن نوجوان اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بغاوت پر اتر آتے ہیں، مارکسزم۔ اب اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں رہتی، صرف نفرت، غرور اور طاقت کا خمار باقی رہتا ہے۔ وہ کلیسا چھوڑ آیا اور کمیونسٹ انقلاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر روسی انقلاب آتا ہے، لینن کی موت ہوتی ہے اور اسٹالن اقتدار کی مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسا آمر جو نہ صرف دوہریا تھا بلکہ خدا کو گالیاں نکالتا، پیغمبروں کا مذاق اڑاتا اور مذہب کو انسانیت کی بیماری سمجھتا تھا۔ اس کے حکم پر کلیسائیں اور مساجد گرائی گئیں، مذہبی کتابیں جلائی گئیں، نماز پڑھنے والوں کو جیلوں میں پھینکا گیا، صوفیوں، علماء اور عبادت گزاروں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، کئی لوگوں کو زندہ دفن بھی کیا گیا یا سائبیریا کی منفی درجہ حرارت میں ننگے بدن چھوڑ دیا گیا۔ جن گھروں میں قرآن یا بائبل ملتی، ان گھروں کے باسی یا تو غائب کر دیے جاتے یا اسے عقوبت خانوں میں پھینک دیا جاتا تھا، جہاں انسان کو مرنے کی دعا مانگنے کی بھی مہلت نہیں ملا کرتی تھی۔ یہی وہ اسٹالن تھا جس کے دور میں 2 کروڑ 20 ملین انسان مارے گئے۔ مارچ 1953 کی ایک رات تھی۔ ماسکو میں شدید سردی کا راج تھا اور ایک کریملن کے محل میں اسٹالن اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا۔ ہنسی مذاق، فلم بینی اور بدکاری کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کسی نے مجھے ڈسٹرب کیا تو گولی مار دوں گا، اس کا آخری جملہ یہی تھا۔ اگلے روز صبح کے 10 بج جاتے مگر اسٹالن کا دروازہ بند رہتا ہے۔ گھبراہٹ، بے چینی، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی جرأت کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ پھر رات کے 10:30 بج جاتے ہیں، دروازہ توڑا جاتا ہے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ عظیم ڈکٹیٹر اپنے ہی پیشاب میں لت پت اوندے منہ زمین پہ پڑا تھا، چہرہ نیلا تھا، سانس اکھڑی ہوئی، جسم کا نچلا حصہ مفلوج اور اس کی زبان بند۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ میجر ہارٹ اٹیک ہے۔ جسم نے جواب دے دیا ہے۔ کئی دن تک وہ تڑپتا رہا، نہ بول سکتا تھا، نہ مدد مانگ سکتا تھا۔ اس کی بیٹی سویتلانہ کہتی ہیں کہ آخری لمحوں میں اس نے آنکھیں کھولیں، چہرہ خوف سے سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل اوپر کی جانب، آسمان کی جانب دیکھتا، ہاتھ اٹھاتا، کچھ کہنا چاہتا، لیکن اس کی زبان گھنگ ہو چکی تھی۔ کیا وہ وہی رب تھا جسے وہ ساری زندگی گالیاں دیتا رہا؟ یہ کون تھا جسے وہ آخری لمحے میں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ وہی طاقت تھی جسے وہ دھتکارتا رہا، جس کے گھروں کو گرا کر شراب خانے میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بندوں کو قبروں میں پہنچایا گیا، جس کے کلام کو راکھ بنایا گیا؟ ہاں، یہ وہی رب تھا جس کی خاموش پکڑ جب آتی ہے نا تو نہ فوجیں بچا سکتی ہیں، نہ سائنس، نہ طاقت اور نہ ہی ٹینک۔ قرآن چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے، سورہ دخان ورس نمبر 49 میں، ذُق اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکریم، چکھ تو بڑا زبردست اور عزت والا بنتا تھا نا۔ اور پھر سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا، اِنَّهُ کَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ، بے شک وہ عظمت والے اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی جو موت ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ روئی، تڑپی، خوف میں مبتلا ہوئی اور کہتی، میں نے دیکھا کس طرح ایک دہریہ انسان مرتا ہے، تنہا، گونگا، رسوا اور خوفزدہ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ روس چھوڑ کے امریکہ چلی جاتی ہے، ایتھیزم کو ترک کر دیتی ہے۔ اسٹالن کا جسم جب تابوت میں رکھا گیا، لوگوں نے ایک آنکھ سے اسے قائد کہہ کے الوداع کہا، مگر دوسری آنکھ سے وہ اس کے انجام کو عبرتناک بنا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو خدا کو جھٹلاتا تھا، اب خود تاریخ کا وہ گند بن چکا تھا جسے نسلیں صرف سبق کے لیے یاد رکھتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جو بھی اللہ سے ٹکرائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تکبر کے مقام پر ہی اسے روندے گا، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو یا ٹینک پہ سوار ہو۔ بیکاز قرآن کہتا ہے سورہ البروج میں، اِنَّ بَطْشَ رَبَّکَ لَشَدِید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔
یاد رکھیے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف زبانی کلامی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ واقعی میں سخت ہوتی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں سے کیسے پکڑا گیا ہے۔ اپنا محاسبہ کیجیے گا، اگر آپ خدا کی ذات سے ٹکراتے ہیں، اگر آپ اللہ کے پاک کلام سے ٹکراتے ہیں، اگر آپ انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ چند دن کی ڈھیل ہے جسے آپ اپنی چالاکیاں سمجھ رہے ہیں، اور جب یہ چالاکیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد کا انجام کیسا ہوگا یہ سن کے ضرور آپ کو جھرجھری آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔